सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस पर बात हो रही है प्रोग्राम में, तो नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नफीसा साहिबा, ये आज जो कुछ अली जैदी साहब की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो बात की गई है असेंबली फ्लोर पर, वहाँ पर मुबैना तौर पर ये सारी बातें तो उन JITs पे भी आती रहीं जो निसार मुराई के हवाले से हुई, उज़ैर बलोच के हवाले से हुई। अब उन JITs में जो मुबैना तौर पर बातें सामने आ जाती हैं, उनको ना आप लोगों की जानिब से पब्लिक किया जा रहा है, ना इन बातों को चैलेंज किया जा रहा है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि नवीद कमर साहब ताहिरुल कादरी के फॉर्म में आ गए, कोर्ट उतार कर लड़ाई झगड़े तक बात पहुँच गई? ऐसा क्या था नफीसा साहिबा? देखिए, जो अली जैदी ने जिस JIT को कोट किया है, ऐसी कई JITs हैं, लेकिन JITs जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं। FIR के बाद जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है उसको कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो प्रोसिक्यूशन का डॉक्यूमेंट होता है। तो इन JITs की अफादियत उतनी ही है। आपको याद होगा कि जब डॉक्टर आसिम के ऊपर JIT बनी थी तो उन्होंने कहा था कि 400 अरब रुपए उन्होंने पेट्रोलियम में नुकसान किया या करप्शन किया। अब डॉक्टर आसिम जो हैं वो रिहा हैं, वो बरी हैं। मुझे बताया जाए कि वो जो JIT की एलिगेशन थी 400 अरब वाली, वो कहाँ है। तो इसलिए इनको कोर्ट करना जो है वो एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज है। जो उन्होंने बात की उज़ैर बलोच की, तो उन पे मेरा ये सवाल बनता है कि 2013 में PTI उनकी सपोर्ट करती रही है और उन्होंने PTI के साथ अलायंस किया, तो वो क्यों नहीं JIT में? उसके ऊपर भी एक JIT बननी चाहिए। और उसके बाद जो वो उज़ैर बलोच की घड़ी घड़ी बात कर रहे हैं, तो जो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा हैं उनके मेजर एलाय हैं इस वक्त सिंध में। GDA में वन ऑफ द मेजर लीडर्स जुल्फ़िकार मिर्जा हैं और जुल्फ़िकार मिर्जा पेट्रन थे उज़ैर बलोच के। तो इसलिए इस किस्म की अगर उन्होंने ये बात की तो हम स्पीकर को हम कहते रहे कि ठीक है, उन्होंने जो बात की है, अब आप अपोजिशन को मौका दें कि वो बात करें। लेकिन वो उन्होंने तो एक उधम मचाया हुआ था। तो स्पीकर साहब ने, क्योंकि वो फॉर सम रीजन और द अदर आज के दिन वो उनके वर्कर बन के वो बैठे हुए थे, ना कस्टोडियन हाउस के लग ही नहीं रहे थे। उनको शायद खान साहब ने कोई तड़ी दी या क्या किया, तो उन्होंने भी अपोजिशन को मौका नहीं दिया और कादिर पटेल को भी मौका नहीं दिया। और उसके बाद मैं थोड़ा पॉइंट खत्म कर लूं कि मैं उसके बाद एहतजाज जो है वो हमने एहतजाज किया और उसके बाद हम वॉकआउट करके। नफीसा साहिबा, ये मैं आपसे कई बार पहले भी सवाल कर चुकी हूँ अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि ये इन रिपोर्ट्स को पब्लिक करने में क्या कबाहत है? अगर पब्लिक हो जाती है और अगर ये सारी बातें सामने आ जाती हैं तो फिर इस तरह से असेंबली फ्लोर पर ना बात होगी, ना इल्जामात लगाए जाएंगे, ना काउंटर अटैक्स होंगे, इस तरह की चीजें नहीं होंगी ना फिर? देखिए, ये चीज अब कानून के हवाले होती हैं। जो JITs होती हैं उनकी बुनियाद पर केसेस बनते हैं। तो ये प्रॉपर्टी या कोर्ट्स में है या ये प्रॉपर्टी नैब के हवाले है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इन डॉक्यूमेंट्स की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ में जब जाते हैं तो उसमें एविडेंस होता है, उसमें विटनेसेस। अच्छा, इस चीज पर आपका पॉइंट आ गया। मुझे ये बता दें कि ये इस मुतालबे की क्या वैल्यू है जो आप लोगों की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जा रहा है? वजीर आजम साहब का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि इसी तरह के मुतालबात पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब से भी होते रहे, नवाज शरीफ साहब से भी होते रहे, और ये वज़ीर आज़म मजाक भी बनाते रहे, कहते नवाज शरीफ साहब के वर्ड्स रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मुझसे इस्तीफे की भीख मांग रहे हैं। तो हमने देखा है सीरियस तो ऐसे मुतालबात को कभी लिया भी नहीं जाता, कभी ऐसे मुतालबात पर इस्तीफे भी नहीं आते। तो फिर ये बार बार ये मुतालबात क्यों आते हैं? ये आप लोगों की तरफ से भी ये सिर्फ सियासी इक्का खेला गया है, ये सिर्फ बात की गई है, बात बराए बात की गई है? लेकिन जो माजी में इस्तीफा है उनका कुछ और पस मंजर है। जो नवाज शरीफ के इस्तीफा का पस मंजर यही था कि वो पनामा की जो रिपोर्ट थी उसके हवाले से हमने कहा कि आप अपना नाम क्लियर करें। इस वक्त इस गवर्नमेंट से जो इस्तीफा का हम मुतालबा कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, और उन्होंने कोई ऐसा शोबा नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने आग भड़काई हो या आग लगाई हो। अब आप देखें कि हमारी कौमी एयरलाइन, हमारा असासा, हमारा फ्लैग कैरियर जो है, अब वो पाकिस्तान, अब वो दुनिया में पूरा रुसवाई इन्होंने खुद कराई, क्योंकि मिनिस्टर साहब जब आए तो मामला एक क्रैश का था। वहां पर उन्होंने जो बात कही वो सेंसेशनलाइज किया,
انہوں نے PIA کے پائلٹس کو اسکینڈلائز کیا. اب اس کی وجہ سے آپ یورپ میں نہیں جا سکتے, آپ UK میں نہیں جا سکتے, آپ امریکہ کینیڈا میں نہیں جا سکتے. آپ کو جو آپ کے پائلٹس ہیں, پاکستان کے معیاری پائلٹس جانے جاتے ہیں, وہ گراؤنڈ ہوئے ہیں جہاں جہاں. تو آپ نے اپنی قوم کو, اپنے ملک کو, اپنے ایک اثاثے کو نقصان پہنچایا. اس کو کون ذمہ دار ہوگا؟ اس پہ تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. ٹھیک ہے نفیسہ صاحبہ مجھے بتائیے, وزیر اعظم صاحب کے استعفے سے کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ, کیپیبل لوگ موجود ہیں کہ وزیر اعظم صاحب چلے جاتے ہیں, ان کی جگہ پر انہی کے لوگ انہی میں سے کوئی آتا ہے, تو پھر اس کے بعد یہ تمام مسائل جن کی آپ بھی نشاندہی کر رہی ہیں اور مسلسل نشاندہی ہو رہی ہے وہ سب حل ہو جائیں گے؟ دیکھیے ہمارے نزدیک پرابلم تو یہ ہے کہ خان صاحب جو انہوں نے وعدے کیے تھے, آپ ریکارڈ پہ کر لیں, آج کل ہر میڈیا چینل پر ان کے یو ٹرنز کا چرچا ہے. تو جو گیج کیا جاتا ہے پرفارمنس, وہ آپ کے الیکشن میں پرومسز پہ. جی نفیسہ صاحبہ میرے سوال کا جواب دیجیے پلیز. نہیں, مجھے کیپیبل لوگ ہیں اندر کرنا, جب میں یہ بات کروں گی تو اس میں جواب آ جائے گا نا. جی تو انہوں نے جتنے پرومسز کیے ان پرومسز پر انہوں نے یو ٹرن کیے, وچ مینس کہ وہ ایک سیریس لیڈر نہیں ہے یا قوم اس کو سیریس نہیں. ان کی جماعت کے اندر لوگ موجود ہیں, اس کی وجہ سے دیکھیں یہ ان کا اپنا پرابلم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنے 5 سال کرے, لیکن یہ حکومت جو ہے PTI ایک اس ملک کے لیے یہ حکومت وبائی حکومت ہے. PTI ایک برا خواب ہے. PTI نے سیاسی کلچر کو ڈسٹروائے کر دیا ہے. تو ان سے حکومت چل نہیں رہی ہے اور ان کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, وفاق کو نقصان ہو رہا ہے, معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. جہاں آپ دیکھیں تو وہاں ایک نفیسہ صاحبہ ان ہاؤس تبدیلی اگر ہوتی ہے تو اپوزیشن کس کو وزیر اعظم اپنا تسلیم کرتی ہے؟ اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب کے معاملے پر کافی کھینچتانی ہو چکی ہے, کس طرح سے مشترکہ وہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں. دیکھیں یہ اب ہمارا مطالبہ ہے ریزگنیشن کا. اب اگر یہ نہیں ریزائن کرتے تو آگے اپوزیشن جو ہے اپنا لائے عمل بنائے گی. اگر پیپلز پارٹی کا ایک اپنا اوبیسلی ایک منشور ہے تو ہم اپنے طریقے سے اپنی لیڈرشپ کے پیچھے ہوں گے, اور اگر APC ہوا تو اس میں ایک مشترکہ لائے عمل ہوگا. اس وقت جو ہمارا ڈیمانڈ ہے وہ صرف استعفوں کا ہے نہیں, اور استعفیٰ بھی کنڈیشن ہے. اس میں بلاول صاحب نے جو کہا وہ کہا کہ معافی مانگے اور سب کو قوم کو اکٹھا لے کے جو کرائسس ہے اس ملک میں ان کو آپ جو ہے ان سے بچائیں. صحیح. اور اگر نہیں تو آپ استعفیٰ دیں. ٹھیک ہے نفیسہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, پروگرام میں ساتھ موجود تھی. ناظرین اگلے ٹاپک کے لیے کورونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو کافی دن پہلے مجھے ایک صاحب ملے تھے, کافی تعلیم یافتہ تھے. کورونا سے متعلق ان کا نقطہ نظر جو سنا میں حیران ہوئی کافی. وہ کورونا کی موجودگی کے انکاری نہیں تھے, مگر انہیں اس میں بہت بڑی عالمی سازش دکھائی دے رہی تھی. کہہ رہے تھے کورونا وائرس کو جواز بنا کر چین کے بڑھتے قدم روکنے کا منصوبہ پلاننگ ہو رہی ہے. اس وقت تو ان کی بات گلی محلوں کے ہزاروں سائنسدانوں کی جیسی لگی تھی, لیکن عالمی ادارہ صحت کے بیان کے بعد سوالیہ نشان ضرور ہے. امریکہ کی جانب سے شدید تنقید اور فنڈز روکے جانے کے بعد عالمی ادارہ صحت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ دنوں کے دوران ایک تحقیقاتی ٹیم چین بھیجے گا تاکہ وائرس کی وبا کی اصل وجہ کے حوالے سے تحقیقات کی جا سکیں. امریکی انتظامیہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی ماہ سے عالمی ادارہ صحت کی کارکردگی پر کڑی تنقید کر رہے تھے. انہوں نے ادارے پر الزام عائد کیا کہ وہ چین کے حوالے سے جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے. امریکہ چین پر الزام یہ بھی لگاتا ہے کہ اس نے کورونا وائرس کے حوالے سے معلومات پر پردہ ڈالا ہے اور وبا کے ساتھ نمٹنے میں شفافیت کا مظاہرہ نہیں کیا. آج اس پر جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بعد سوال ناظرین یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا 5 لاکھ افراد کی موت کا ذمہ دار واقعی امریکہ چین کو ٹھہرا سکتا ہے اور اس کو جواز بنا کر کوئی بڑی مہم جوئی کر سکتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے سابق وزیر خارجہ ہیں خورشید قصوری صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. خورشید صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سب سے پہلے مجھے بتائیے, کورونا وائرس سے متعلق کافی باتیں کی جا رہی تھیں, اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس وائرس کو جواز بنا کر چین کو ٹارگٹ کیا جائے گا, اور اب امریکہ اور اتحادیوں کے دباؤ میں عالمی ادارہ صحت نے تحقیقاتی ٹیم چین بھجوانے کا اعلان بھی کر دیا. اگر سر عالمی ادارہ اپنی رپورٹ میں کورونا کے پھیلانے کا ذمہ دار چین کو ٹھہراتا ہے تو یہ چین کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے؟ سر ہو سکتا ہے پریشانی کا باعث؟ نہیں, لیکن چین دیکھیں وہ تب اس کو ٹھہرائے گا نا
چین کو کچی گولیاں تو نہیں کھیلا, یا تو ایک انہوں نے جان کے پھیلایا, یہ تو میری عقل تو نہیں یہ مانتی. تو ادارہ جو مرضی کر رہے جا کے, کیونکہ ادارے کے اوپر پہلے چارج لگایا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اور اس کے جو سیکرٹری جنرل ہیں کہ وہ چین کے حق میں ہے, پرو چائنا ہے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہو, تو وہ بھیج دیتے ہیں, انکوائری کر لیں. انکوائری کرنے سے کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ ہے میں ماننے کو ہی نہیں تیار کہ چین نے جان کے پھیلایا, بلکہ ایک دوسرے کو اکیوز کر رہے ہیں. اصلی اس کی وجہ ہے جو تجارت کے سلسلے میں ان دونوں میں سخت جھگڑا ہو گیا ہے. چائنا کا بہت ہیوی جو بیلنس آف ٹریڈ اس کے فیور میں تھا, اور امریکہ اور چین کا جو آپس کی تجارت ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تجارت ہے. اب امریکہ کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ امریکہ کے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ. اب حالانکہ یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا یہ پالیسی امریکہ کے لیے سود مند ہے, کیونکہ جب ہم امریکہ فرسٹ کہہ رہے ہیں تو دوسرے ملک اپنا بھی مفاد سوچتے ہیں. تو لیکن جھگڑا ہوا ہے ٹریڈ کے اوپر. اب کیونکہ وہ ٹریڈ پہ جھگڑا ہوا ہے, اور پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ چین ان کے مقابلے میں ایک ایسی طاقت آ رہا ہے جو کہ اگر آج نہیں تو کل ہم پلہ ہو جائے گا. اور کم از کم چین نے یہ ضرور ثابت کیا ہے کہ جو چین کے اپنے بارڈرز ہیں, یعنی کہ ہانگ کانگ اس کا حصہ ہے لیکن اس کی اسپیشل ٹریٹمنٹ میں آیا تھا, تائیوان اس کا حصہ تھا اب نہیں ہے, لیکن وہ کہتا ہے ساری دنیا سے اس نے ون چائنا پالیسی منوائی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ملک جو ہے وہ تائیوان کو ریکگنائز کرتے, چائنا کو کرتے ہیں. لیکن وہ بھی یہ تو ہر بندہ مانے گا نا کہ چین کا خصوصی انٹرسٹ ہے تائیوان میں. پھر کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے جو یہ انڈیا اور ان کا جھگڑا ہوا ہے یہ ادھر ان کے بارڈر پہ جو انہوں نے یونین ٹیریٹریز انڈیا نے 2 بنا دی تھیں, تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو پرٹیکولر انٹرسٹ ہے اس علاقے میں. تو یہ تو نہیں کہ کوئی یورپ کے کسی ملک پہ چین نے کہہ دیا کہ ہمارا علاقہ ہے. اگر چائنا اپنا دکھا رہا ہے زور, تو ان علاقوں میں دکھا رہا ہے جو تاریخی طور پر یا چائنا کا حصہ تھے یا چین کے بارڈر کے اوپر ہیں. تو وہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.